ناظرین آداب، اسلامی کیلنڈر یعنی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا خصوصیات ہے، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا محمد رشید مصباحی۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت عاشوراء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، انہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب خصوصیات یوم عاشوراء۔ عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت ساری باتیں مخصوص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی ہے، اور اسی دن کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے کیا تھا؟ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ اس دن جب نبی پاک علیہ السلام نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہ یہود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دن کو اس اعتبار سے بھی بڑی خصوصیت حاصل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے خاتون جنت کے لخت جگر حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم اور جابر اور بدنہاد یزید کی اس دور کی اس حکومت، اس ظالم حکومت جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہی تھے اور شریعت مصطفیٰ کے اندر مداخلت فرما رہے تھے، میدان کربلا کے اندر اپنا گھر بار، اپنے بچے، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، اس لحاظ سے بھی اس دن کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ دن بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، امت مصطفیٰ
اور اہل اسلام کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، اس دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے یہ دن اللہ کی یاد میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی محافل جو ہے سجائیں، اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی فاتحہ خوانی کروائیں۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گا امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو، اور خاص کر کے اہل اسلام کو یہ کہوں گا میں کہ جہاں پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر، اپنے نانا جان کی دین کی خاطر اپنے بچے، اپنی جان سب کچھ قربان کر دیا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے قوانین کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اور اس دن کے موقع پر اپنی ریاست یوٹی اور اپنے ملک کے لیے اور خاص کر کے اہل اسلام اور پوری اسلامی طاقت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ جو یہ مرض کووڈ-19 جو ہے پھیلا ہوا ہے، اس سے ہم سب کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے باشندگان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔